السلام علیکم۔ رات کے اندھیرے میں میرا کمرہ ایک قبرستان کی طرح سنسان تھا۔ دیواروں پر لٹکتی ہوئی پرانی تصویریں مدھم روشنی میں دھندلی سی لگ رہی تھیں۔ ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا کر ایک خوفناک سی سرگوشی کی طرح کمرے میں گونج رہا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں میں ایک زرد پرانا کاغذ تھامے کھڑا تھا جس پر میرے والد نے کچھ دن پہلے دھندلے حروف میں لکھا تھا، آج میں مرنے والا ہوں۔ میری آنکھیں اس کاغذ پر جم گئی تھیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ہاتھ کانپنے لگے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ خط حقیقت میں کیا مطلب رکھتا ہے۔ کیا واقعی آج کوئی مرنے والا ہے؟ اور اگر ہاں تو وہ کون؟ میرے والد یا میں؟ کمرے کی دیواریں جیسے میرے سوالوں کا جواب دینے سے انکار کر رہی تھیں۔ میرے ذہن میں خوف اور الجھن کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے کاغذ کو زور سے مروڑ کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور خود کو سمجھانے لگا، یہ سب تمہارا وہم ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اندر سے ایک آواز بار بار کہہ رہی تھی، آج تم مرنے والے ہو۔ رات کے 12 بجے کے قریب گھر میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرا موبائل اچانک بج اٹھا۔ اسکرین پر کوئی نام نہیں تھا، صرف ایک نامعلوم نمبر تھا۔ میری انگلیاں لرز رہی تھیں جب میں نے فون اٹھایا۔ فون کی دوسری طرف سے ایک ہنسی کی آواز آئی جو اتنی خوفناک اور غیر انسانی تھی کہ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ ہنسی ایک ایسی چیخ کی مانند تھی جو کسی گہرے غم اور نفرت سے بھری ہوئی تھی۔ آج تم مرنے والے ہو، وہ آواز دھیمی مگر واضح تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، تم کون ہو؟ لیکن جواب میں صرف ہنسی سنائی دی۔ پھر فون بند ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے لگا وہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے فون کو زمین پر پھینک دیا اور خود کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، مگر خوف نے میرا دل جکڑ لیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس رات میں اپنے دادا کے پرانے گھر جاؤں گا جو جنگل کے بیچوں بیچ تھا۔ وہ گھر کئی سالوں سے خالی تھا اور لوگ کہتے تھے کہ وہاں کچھ عجیب و غریب ہوتا ہے، مگر آج مجھے وہاں جانا تھا، شاید وہاں سے کوئی جواب ملے۔ رات کا سفر بہت خوفناک تھا۔ ہر طرف درختوں کی شاخیں ہوا میں سرسراتی ہوئی عجیب سی آوازیں نکال رہی تھیں، جیسے کوئی چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے اپنی گاڑی کی رفتار مدھم کر دی، مگر دل کی دھڑکن تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخر کار میں اس پرانے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ جوں ہی کھولا، ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا جو میرے جسم میں سنسناہٹ پیدا کر گیا۔ دروازہ خود بخود دھڑام سے بند ہو گیا اور گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی میرے سامنے ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ انسان کی شکل میں تھا، مگر اس کی آنکھیں سرخ اور چمکدار تھیں۔ اس کا چہرہ دھندلا تھا، مگر اس کی موجودگی اتنی طاقتور تھی کہ میں حرکت بھی نہ کر پایا۔ سایہ دھیمی مگر خوفناک آواز میں بولا، آج تم مرنے والے ہو۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں اور میں نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر میرے پاؤں زمین سے جکڑے ہوئے تھے۔ وہ سایہ میرے قریب آیا اور میرے کان میں سرگوشی کی، یہ تمہاری آخری رات ہے۔ میرے دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا اور میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے، جیسے موت میرے بہت قریب آ چکی ہو۔ سایہ کے الفاظ نے میرے ذہن میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے میری زندگی کی تمام یادیں گھومنے لگیں، بچپن کی خوشیاں، والدین کی محبت، دوستوں کے ساتھ ہنسی کے لمحات اور وہ سب خواب جو میں نے کبھی پورے کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن ہر خوشی کے پیچھے ایک گہرا دکھ چھپا تھا۔ میں نے وہ سب گناہ یاد کیے جو میں نے کیے تھے، وہ غلطیاں جو میں نے چھپائی تھیں اور وہ وعدے جو میں نے توڑے تھے۔ یہ یادیں اتنی شدید تھیں کہ میں خود کو روک نہ سکا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سایہ میرے ساتھ کھڑا تھا، جیسے وہ میرے دل کی ہر دھڑکن کو سن رہا ہو۔ جیسے ہی گھڑی نے 12 بجے کا وقت دکھایا، وہ سایہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ سب ایک برا خواب ہو، مگر جب میں نے آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک قبر میں بند پایا۔
میرے سر کے پاس ایک تختی لگی تھی جس پر میرے نام کے ساتھ لکھا تھا، یہاں آرام کر رہا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ سرد اور بے جان تھے۔ میں مر چکا تھا۔ وہ سایہ میری روح کو لے جانے کی کوشش کر رہا تھا اور میں اس کے ساتھ کھنچتا چلا گیا۔ یہ کہانی سن کر شاید آپ کو یقین نہ آئے، مگر میں نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آج میں مرنے والا تھا اور وہ آج کا دن ہی تھا۔ اگر آپ کو کبھی رات کے سناٹے میں کوئی پراسرار آواز سنائی دے یا کوئی سایہ آپ کے قریب آئے تو سمجھ لیں کہ موت آپ کے قریب ہے۔ زندگی بہت قیمتی ہے اور آپ اسے ضائع مت کریں۔ ہر لمحہ قیمتی ہے اور آج بھی کہیں کوئی مرنے والا ہے، شاید وہ آپ میں سے ہی کوئی ہو۔ اللہ حافظ۔